جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے اسماء اشارات کے تعلق سے، یعنی ان اسماء کے تعلق سے کہ جن اسماء کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا کہ اس میں اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے الگ ہوتا ہے اور بعید کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو قریب کے جو اسماء اشارات ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے، بورڈ پر بھی سیکھ لیے۔ اب یہ جو ہمارے اشارات ہیں یہ بعید کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ بعید کے لیے۔ بعید کا معنی آتا ہے دور، یعنی جن اسماء کے ذریعے دور کی چیزوں کی طرف اس میں اشارہ کیا جائے، دوسری دور کی چیزوں کے لیے اشارہ کیا جائے، ان کو اسماء اشارہ بعیدہ بولا جاتا ہے، یعنی وہ اس میں اشارہ جس کے ذریعے دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اب اس میں بھی دیکھیے واحد کے لیے الگ ہے اور تثنیہ کے لیے الگ ہیں، جمع کے لیے الگ ہیں، ایسے ہی مذکر کے لیے الگ ہیں اور مؤنث کے لیے الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ، تو اس میں یہ جو پہلے دو اسم دے رکھے ہیں راکا اور ذالکا، یہ دونوں کو دونوں واحد مذکر کے لیے ہیں، دور کے لیے۔ اور دوسرا جو اس میں اشارہ دے رکھا ہے ذانکا، اور ایک اور دے رکھا ہے ذانکا کے علاوہ ذینکا۔ اگر آپ چاہیں تو ذانکا کہیں اور اگر آپ چاہیں تو ذینکا کہیں۔ جگہ کم ہے اس لیے دونوں لکھ نہیں پائے ہم۔ ذینکا، تو یہ ذانکا اور ذینکا یہ دونوں کو دونوں تثنیہ مذکر بعید کے لیے ہیں، یعنی اگر ہمیں دو مردوں کی طرف اشارہ کرنا ہے یا دو مذکر چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ دونوں چیزیں ہم سے دور ہیں، تو اس کے لیے ہم ذانکا یا ذینکا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور رہا جمع مذکر کے لیے تو اس کے لیے اولئک آتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے ہدایتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد میں دیکھیں، یہاں پر واحد مؤنث کے لیے دو اسم دے رکھے ہیں، تاکا ہے اور دوسرا تلکا ہے، یعنی جو مؤنث قریب کے جو مؤنث دور ہے، اب وہ چاہے جو ہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، کچھ بھی ہو، جو مؤنث دور ہے اس کے لیے آپ جو ہے واحد مؤنث تاکا اور واحد مؤنث تلکا، ان دونوں میں سے کوئی سا بھی اس میں اشارہ استعمال فرما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر تثنیہ کے لیے اشارہ کرنا ہے، یعنی وہ جو دور دو چیزیں مؤنث جو ہیں تو دور ہیں، ان کے لیے اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے تو تثنیہ میں آپ کو تانکا ہے۔ کیا ہے؟ تانکا۔ تو تثنیہ کے لیے آپ کا اس میں اشارہ ہے تانکا۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں تے نکا کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کی کتاب میں دو اس میں اشارہ دے رکھے ہیں، یہاں پر جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک ہی اس میں اشارہ لیا، تو دوسرا ہے آپ کا تے نکا۔ کیا ہے؟ تے نکا۔ نکا۔ ٹھیک ہے، تو دور جو دو مؤنث چیزیں ہیں اس کی طرف جب ہمیں اشارہ کرنا ہے تو تانیکا یا تینیکا دونوں میں سے ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اور اگر بہت ساری مؤنث کی چیزوں کی طرف اگر اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اولائکا یہ لے کر کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے مؤنث قریب کے لیے بھی جمع میں ہمارا ایک ہی لفظ تھا، وہ تھا ہؤلائی، اور مؤنث بعید میں بھی ہمارے پاس میں جو ہے ایک ہی اس میں اشارہ ہے، چاہے وہ مذکر بعید ہوں یا وہ جو ہے مذکر جمع ہوں یا مؤنث جمع ہوں، سارے کے سارے بعید ہوں، تو اس کے لیے جو ہے اولائکا دونوں میں ایک ہی اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ایک منٹ، جی ماشاء اللہ حضرت ہمارے آواز سے نہیں آ رہی تھی۔ جی ہمارے احمد حسن بھائی ماشاء اللہ بڑا پیارا سوال فرما رہے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ جو اسماء اشارات بتائے گئے ہیں تو دو اسماء اشارات بتائے گئے ہیں، تو جو تثنیہ کے لیے جو اسماء اشارات بتائے گئے ہیں ذانی اور ذینی یا ہاذانی اور ہاذینی، ایسی تانی اور تینی یا ہاتانی اور ہاتینی، تو کیا یہ سب کے لیے عام ہے یا ان میں کچھ فرق ہے؟ تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حالت رفعی کے لیے ہمیں اس میں اشارہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے ذانی یا ہاذانی یہ استعمال کرتے ہیں،
اور جب ہمیں نسبی اور جری کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہا زینی یا زینی یہ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر جو ہے مؤنث کا جو اس میں اشارہ ہے ہا تانی، ہا تینی اور تانی اور تینی، اس میں بھی یہی ہے، یعنی جب آپ حالت رفعی میں اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہا جو ہے تانی یا ہا تانی یعنی الف کے ساتھ، اور جب نسبی اور جری میں وہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ یعنی ہا تینی یا تینی، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے استعمال کریں گے۔ اور بالکل ایسے ہی آگے بعید والے اشارے میں بھی رہے گا، یعنی زانی اور زانی کا اور زینی کا، ایسے ہی تانی کا اور تینی کا، تو جو الف کے ساتھ جو ہیں الف کے ساتھ وہ استعمال ہوں گے حالت رفعی کے لیے، اور جو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہیں تو وہ استعمال ہوں گے حالت نصبی اور جری کے لیے۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، مزید کسی کو اگر کچھ اور اس لیکن میں سوال کرنا ہے یہ تو صرف استعمال ہوں گے، اس میں عامل کا عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا، نہیں، یہ کیونکہ عامل یہ کے اس میں عمل کی عامل وجہ کا سے عمل ہوگا ہی نہیں ہے، نہیں۔ یہ صرف استعمال ہی ایسا ہے اس کا، یعنی لغت کو وضع کرنے والے نے حالت رفعی میں تثنیہ کے لیے زانی اور ہازانی کو وضع کیا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں ہا زینی اور زینی کو وضع کیا ہے۔ جی اس کا استعمال ہی جیسے ایسا۔ دو مرد کہنا ہو تو دو مرد اگر کہنا تو زینی رجلانی کہیں گے نہیں، کہ زانی ہا رجلانی، زانی رجلانی، جی زانی زینی رجلانی نہیں یا کہیں گے۔ ہا زانی رجلانی کہیں، کیونکہ ہا اس میں تنبیہ کے لیے بڑھا دیں، زیادہ تر استعمال جو ہے ہا کے ساتھ میں ہی ہے، کیونکہ ہا جو ہوتا ہے نا یہ تنبیہ ہی کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ یعنی متنبع کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اشارہ میں بھی ایک طریقے کی تنبیہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ ہا کو بڑھا دیجئے اور کر دیجئے ہا ذا یا ہا ذانی، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی بس چلیے صرف جی اتنا پیارے، کہا تو بھی بات تو پوری ہو جائے گی۔ جی بالکل پوری ہو جائے گی۔ جی لیکن بہتر یہ ہے کہ ہا کے ساتھ ہی کہا جائے۔ ہا کے ساتھ ہی کہا جائے، کیونکہ ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ جی چلیے دونوں پیارے کا اسلامی، معنی ایک ہی ہوگا۔ جی معنی دونوں کا ایک ہے، یہ دونوں کا معنی یہ ہے۔ کوئی مثال دیجیے حضور اس کا تو۔ ہاں مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ملیں گی، ابھی بس 1 منٹ۔ جی پیارے اسلامی بھائیو دیکھیں، الدرس الخامس عشر یعنی 15واں سبق ہے آپ کا اسماء اشارہ کا بیان۔ اسماء اشارہ یعنی وہ اسماء جو کہ اشارے سے وضع کیے گئے ہیں۔ جی دیکھیں پیارے اسلامی بھائیو، جو اسم، جی جو اسم مبصر تو بریکٹ میں اس کا معنی دے رہے ہیں نظر آنے والی، یعنی جو اسم نظر آنے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے ہذا یہ، ذالکا وہ وغیرہ۔ اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا القلم یہ قلم، ذالک الکتاب یہ کتاب۔ تو اب اس مثال کے اندر ھذا القلم میں جو ھذا ہے یہ ہو گیا آپ کا اسم اشارہ، اور القلم یہ جو ہے کتاب ہے ایسا نہیں کہیں گے، الیہ۔ جی اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا، ھذا القلم یہ قلم ہے۔ اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا، ھذا القلم یہ قلم بس، اور ذالک الکتاب یہ کتاب بس، یہ ترجمہ آئے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ جی چلیے اس میں اشارہ کی اقسام، اب یہاں سے اس میں اشارہ کی اقسام بیان فرماتے ہیں۔ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں اشارہ للقریب، یعنی وہ اس میں اشارہ جو کہ قریب کے لیے ہے، یعنی وہ اس میں اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مشار الیہ یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ چیز قریب میں ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ قریب والا آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے۔ نمبر 2 اس میں اشارہ للبعید، وہ اس میں اشارہ جو کہ بعید کے لیے ہے، یعنی وہ اس میں اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے
وضع کیا گیا ہے، جیسے ذالی کا وہ ایک مذکر اور تلکا وہ ایک مؤنث۔ چلیے، اسماء اشارہ للقریب درجے ذیل ہیں، یعنی جو اسماء اشارات قریب کے لیے ہیں وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں آپ مذکر کے آپ کی کتاب میں لکھیں ذا ہاذا، یہ واحد مذکر کے لیے ہے، ذانی زینی ہاذانی ہاذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے قریب کے لیے، اولائی اور ہاؤلائی